Assalamu alaikum. I'm back again with another lecture on e-marketing. My name is Hania Abid, as you know or as you remember. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स के हवाले से. लास्ट क्लास में और लास्ट फ्यू लेक्चर्स हैव बीन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन and how distribution channels understanding would help a marketer. हमने इससे पहले बात की है प्राइस के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स, जो कि एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है और बहुत डिटेल में हम इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखेंगे और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे और अपने लिए कुछ इंसाइट्स उसमें से निकालेंगे. इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग जो है वो इट continues to experience tremendous growth. जैसे ही marketers experience करते हैं इसकी effectiveness को in building brands and delivering online and offline sales, the interactive advertising has its pros and cons. I have a quotation by Bruce Kasanoff, and I quote, "Firms that are truly customer driven will build one-to-one technologies in every corner of their firm and will link their networks to many other networks." There's a quotation that I want to share with you. It's by Bruce Kasanoff, and he says, and I quote, "Firms that are truly customer driven will build one-to-one technologies into every corner of their firm and will link their networks to many other networks," unquote. So obviously जब आपने as a marketer और as a firm मुख्तलिफ और organizations के साथ लिंक अप होना है, customers के साथ लिंक अप होना है, तो आपके पास एक communication tools की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट एज अ टूल फॉर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक्सचेंजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेजेस between marketers and their audiences. हम हर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल को understand करना चाहेंगे कि how it can carry messages over the internet and which ones are most effective ones. After this lecture, you will be able to define integrated marketing communications, explain the importance of hierarchy of effects model. You will be able to discuss how marketers use the internet for advertising, marketing and public relations, and you will describe some effective IMC tactics. But before we proceed, I want you to have a look at this video. Will it blend? That is the question. It's time for me to buy a new phone. And I always have to have the latest, but Samsung claims to be the greatest. The iPhone 5 has the A6 chip and Retina display. Ooh. The Galaxy S3 has a bigger screen and S-Beam technology. The real question is, which one will blend faster in a Blendtec Total Blender? I'm going to press the starting bell button. Siri smoke. Don't breathe this. Ah, this smells like jelly beans.
They both look the same to me. I think the real winner is the Blendtec Total Blender. Why don't you decide? So, will it blend? That is the question. This is a video that is starring Tom Dixon, the CEO of Blendtec. Blendtec is a supplier of commercial blenders, जो कि बड़ी-बड़ी companies such as Starbucks को blenders sell करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी और videos हैं, और इन सारी series of videos में you would see Tom Dixon wearing lab coats or safety glasses or trying to appear very scientific yet amused, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको एक ordinary लुकिंग ब्लेंडर के साथ इस अपने ब्लेंडर को दिखाया जाता है, और ये दिखाया जा रहा है कि इट इज़ अ ब्लेंडर दैट कैन ब्लेंड एनीथिंग. बहुत अनयूजुअल प्रोडक्ट्स को भी वो ब्लेंड करके दे सकता है बहुत कम टाइम के अंदर. इस वीडियो को या और इस तरह की बहुत सी और वीडियोस भी जो अवेलेबल हैं, जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया गया तो they were liked by many people. Millions of views इनको कुछ ही महीनों में इन वीडियोस के ऊपर मिल गए थे. So इस तरह की जो वीडियोस हैं वो कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इरेजिस्टिबल थी कि वो उनको वॉच ना करते, एंड people started even sending the links to these videos to their friends and references. So क्या हुआ कि this is now a form of viral marketing, जिसका हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि जी viral marketing at its best is an example shown by this video. The campaign illustrates the potential value of viral marketing and how do companies connect with customers online. Blendtec is a well-known in the business market especially, और जो इसकी hilarious videos हैं उनका गोल ये था कि वो एक नए हाई क्वालिटी ब्लेंडर को अपने कंज्यूमर मार्केट के अंदर भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकें. डिक्सन जो है the CEO of that company is famous for saying that before the videos as well, great products plus weak branding equals weak sales. So इस वीडियो को देख के हमें लगता है कि जो इक्वेशन है वो ब्लेंडटेक के लिए फिर चेंज हो गई, और ब्लेंडटेक की सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई आफ्टर द फर्स्ट वीडियो सीरीज बिगैन इन 2008. इतनी सेल्स इंक्रीज हुई कि उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कहते हैं कि इट्स अराउंड 700% इंक्रीज in sales. I'm sure that is not bad for initial investment of around $100 जो कि पहली वीडियो को बनाने में स्पेंड किए गए होंगे. लोगों को वीडियोस पसंद आई, लोगों ने फिर इससे रिलेटेड जो है वो और तरह के जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है उनको जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया. ब्लेंडटेक की वीडियोस जो है यूट्यूब पे भी पोस्ट हो रही हैं, और इसकी अपनी माइक्रो साइट के ऊपर विच इज़ नोन एज willitblend.com उसके ऊपर भी पोस्ट हो रही हैं. और जो उनकी अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर लोग फिर मुख्तलिफ टी शर्ट्स इस ब्रांड के जो है वो हवाले से वो परचेज़ कर सकते हैं, जो कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस कंपनी के लिए बन जाता है. ये जो कैंपेन है वो क्लियरली हमें ये दिखाती है कि जी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, और वो एक बहुत ह्यूमरस और इंगेजिंग वे के अंदर इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को दिखाया जा रहा है. इसके अलावा ये जो ब्लेंड टेक की कैंपेन है, इट शोज द वैल्यू ऑफ कनेक्टिंग विद कंज्यूमर्स वर्सेस इंटरप्टिंग देम विद अनवांटेड
ایڈورٹائزنگ. اگین کسٹمرز خود سے کنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں دوسروں سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو ان کو انٹرپٹ کیا جا رہا ہے ایز ان ادر فارمز آف انوانٹیڈ ایڈورٹائزنگ کے کیسز میں ہوتا ہے. اس سیریز آف ویڈیوز اور اس پوری کیمپین میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کسٹمرز کی جو کنورسیشن ہے وہ کتنا فائدہ دے سکتی ہے کمپنیز کو, کیونکہ ویورز جب پوسٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو فردر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اس کے اوپر کامنٹس کر رہے ہیں, تو کسٹمرز کی کنورسیشن جو جنریٹ ہو رہی ہے وہ بھی کمپنی کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. اٹ واز مارکڈ ایز اے فیوریٹ, دا ویڈیو جو ہے دیٹ واز مارکڈ ایز اے فیوریٹ, اینڈ it also helped Blendtec with added search engine optimization and keyword advertising purchases to draw more traffic to the website. A very good job, brilliant job, Blendtec. But do you think that such campaigns can build awareness? Obviously, I do think so, and I hope after watching this video, you would agree to that as well. Can you think of other examples جہاں پہ کسٹمرس کے ساتھ اس طرح سے انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جاتی ہیں, اینڈ ہاؤ کین دے ہیلپ آرگنائزیشنز ڈو تھنک اباؤٹ اٹ. وی گو فارورڈ ود آور لیکچر. ای مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور ای مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں ایز یو ہیو سین ان دی اوپننگ ایگزامپل ان دا ویڈیو, انٹرنیٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ اٹ از اے بریلینٹ وے, اے پاورفل وے ٹو بلڈ برانڈس اینڈ اسٹارٹ اینڈ اسٹرینتھن ریلیشن شپ وتھ کسٹمرز. لیکن آن لائن مارکیٹرس کو جو ہے وہ دے مسٹ بی ویری انکریزنگلی کلیور ٹو ڈیزائن اینڈ ڈیلیور برانڈ میسیجز دیٹ کیپچر اینڈ ہولڈ آڈینس اٹینشن, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر یوزرز آر ان کنٹرول. آپ کے کسٹمرز کو اگر چیز پسند نہیں آئی ہے تو فوراً سے اس سے ابینڈن کر دیں گے یا اس کو دوبارہ وزٹ نہیں کریں گے. اگر چیز پسند آتی ہے, ان کو اویئرنیس بلڈ ہوتی ہے اینڈ دے فیل انٹرسٹڈ ان دوز پروڈکٹس, تو پھر وہ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھے پازیٹیو ویوز بھی دیتے ہیں. سو کسٹمرز کین ڈیلیٹ انوانٹیڈ incoming email. They can impatiently click away from the web pages that they do not like, the websites that do not deliver the desired information. اس کے علاوہ انٹرنیٹ ان کو یہ بھی الاؤ کر رہا ہے کہ وہ وائڈلی انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کر سکیں, شیئر کر سکیں لوگوں کے ساتھ, اور بیلنس جو ہے وہ بیلنس آف کنٹرول جو ہے وہ شفٹ بھی کر جاتا ہے فرام کمپنیز ٹو کسٹمرز, جیسے کہ برانڈ امیج کی ہم بات کرتے ہیں. سو ایسی انوائرمنٹ کے اندر دا کیز ٹو سکسیس دے انکلوڈ پرووائڈنگ ریلیونٹ interesting messages when and where target customers want them, the very first important thing. Number 2, engaging internet users by enticing them to upload content, make comments, or simply play with the game or any other fun event. So these are the two ways for having a successful customer engagement and اپنی جو ہماری انٹرنیٹ انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر اپنے برانڈ میسیجز اور ای مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی سکسیس کے لیے یہ دو کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہو جاتے ہیں. مارکیٹنگ کمیونیکیشنز جس کو شارٹ فارم میں ہم مارکام بھی کہتے ہیں, اور یو وڈ ہیئر می سیئنگ دا ورڈ مارکام ویری سو آفن from now onwards. So marketing communications اور مارکام کے جو ٹولس ہیں, they use technology to build brands in conjunction with value added product experiences.
اس کے علاوہ کسٹمرز کی اٹینشن ون کرنے کے لیے اور اچھی کسٹمر ریلیشن شپس بلڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں مارکیٹنگ کے جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں یوزنگ ٹیکنالوجی ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایڈورٹائزنگ آن لائن از اسٹل a good way for building brands, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اور انوویٹیو طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا. سو ہمارے پاس اگلے کچھ لیکچرز میں ڈسکشنز ریلیٹڈ ہوں گی مارکیٹنگ کمیونیکیشن سے ہی، اور ایز اے بونس ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوور کرتی ہے کاسٹس آف کمیونیکیٹنگ وتھ کسٹمرز اینڈ پراسپیکٹس. فار ایگزامپل companies usually used to spend a lot initially when they wanted to communicate with customers over the phone. تو فون بل اور فون کاسٹ جو ہیں وہ بہت ہائر تھیں، ای میل کے اوپر اس سے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہیں، اور آٹومیٹڈ ویب سپورٹ سسٹمز یا اس طرح سے جو وائرل مارکیٹنگ کے طریقہ کار ہیں وہ اور بھی کاسٹس کو ڈکریز کر دیتے ہیں. بٹ دیر آر ریئلی گڈ ویز آف marketing or sending communications to the consumers. اسی ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کی. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز جس کی شارٹ فارم IMC ہے، اور IMC کا ورڈ بھی مارکیٹرز بڑے پاپولرلی یوز کرتے ہیں. IMC is a cross-functional process for planning, executing and monitoring brand communications. کیونکہ وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں نئے کسٹمرز کو، ریٹین کرنا چاہتے ہیں کسٹمرز کو، اور کسٹمرز کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، ریٹین کرنا چاہتے ہیں کسٹمرز کے اس ریلیشن شپ کو، یا اس کو اور فردر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ان اے پروفیٹیبل وے. سو IMC کی جو اسٹریٹجیز ہیں دے ریکوائر a thorough understanding of target markets, a thorough understanding of the brand, a thorough understanding of competition and other external and internal factors. For example, اگر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی IMC is a cross-functional process and every touch point that a customer has with the firm helps to form brand images. Touch point سے مطلب کیا ہے میرا؟ Every touch point that customer uses to interact with a company includes your telecommunication channels, your telephone, email, ویب سائٹ، ایڈورٹیزمنٹس. مختلف طریقوں سے جو انٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹ سے مختلف طریقوں سے جو کسٹمرز آپ کو اپروچ کر پا رہے ہیں یا کسٹمر کا آرگنائزیشن کا انٹریکشن ہو پا رہا ہے، وہ سارے کے سارے ٹچ پوائنٹس کہلاتے ہیں. اور جو مختلف ٹچ پوائنٹس ہیں کسٹمر کے ساتھ کسی بھی آرگنائزیشن کے، وہ ہیلپ کرتے ہیں برانڈ امیجز کو فارم کرنے کے لیے. لیٹس سے دیٹ ایک ریٹیل کسٹمر ہے اور وہ ایک ریٹیل اسٹور سے پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے، یا مے بی ویب سائٹ سے پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے، لیکن اس کو پرچیز کرنے کے بعد کمپنی کو کال کرتا ہے یا ای میل کرتا ہے کہ جی ہی وانٹس ٹو ریٹرن دا پروڈکٹ، اور پھر جا کر اس کے اسٹور پہ، اس آرگنائزیشن کے اسٹور کے اوپر اس پروڈکٹ کو ریٹرن کر کے آتا ہے. So every touch point that the customer has with that organization by contacting the employee, email کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ انٹریکشن کے ذریعے یا یوٹیوب کے اوپر یا اسٹور میں آ کے ریٹرن کے فارم کے اندر، وہ سارے کے سارے ٹچ پوائنٹس جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کسٹمر کے ایک پاس جو ایک امیج فارم ہو رہا ہے کمپنی کا، اس کو اسٹرینتھن یا ویکن کرنے میں. اس کے علاوہ جو پروڈکٹ ایکسپیرئنس ہے، اس کی پرائسنگ، اس کے ڈسٹریبیوشن چینلز، اس کے علاوہ جو پروڈکٹ ایکسپیرئنس ہے یا
pricing level ہے اور distribution channels ہیں وہ بھی enhance کرتے ہیں marketing communication کو مختلف آن لائن اور آف لائن میڈیا میں to present a strong brand image. So the best advertising can be undermined if these online and offline contact experiences do not communicate in a unified way to create and support positive brand relationships with customers. یہ سارے کے سارے ٹچ پوائنٹس اور مختلف کانٹیکٹ کے ذریعے اور ایون یور پروڈکٹ ایکسپیرینسز پرائسز اینڈ ڈسٹریبیوشن چینلز یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کریں کسٹمر کے ساتھ ایک ہی طریقے سے ایک ہی فلاسفی کو فالو کرتے ہوئے. ایک کمپنی کے لیے پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپ جو ہے اس کی ایگزسٹنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور سکسیزفل فرمز اس بات کو ریکگنائز کرتی ہیں کہ سارے کے سارے کسٹمرز ایکولی ویلیویبل نہیں ہوتے ہیں. کئی کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ فریکوینٹ بائرز ہیں یا فریکوینٹ کسٹمرز ہیں اور وہ کسٹمرز باقی کسٹمرز سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے فریکوینٹ بائرز فریکوینٹ فلائرز کے کسٹمرز جو ہیں ان کو زیادہ اچھے سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے, ان کے پروفٹس کو بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کسٹمر بائی کسٹمر بیسس کے اوپر, اور اس انالیسس کی بیسس کے اوپر کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ اٹینشن دے سکتی ہیں ہائی ویلیو کسٹمرز کو آف لائن اور آن لائن in both cases. So databases اور analysis techniques جو کہ ہم نے پہلے بھی describe کی تھی allow کرتی ہیں firms کو differentiate کرنے میں customers کو by value and then send them appropriate email offers and website pages اور information جو ہے وہ according to customers forward کی جا سکتی ہے. اور پھر ریزلٹس کو بھی ٹریک کر سکتی ہے کمپنی, مختلف جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیمپینز ہوئی ہیں ان کے ریزلٹس کو بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے. وی ول ٹاک مور اباؤٹ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ان آور لیٹر لیکچرز, بٹ دس از in effect really going to help organizations کہ وہ مختلف طریقوں سے کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ہائی ویلیو کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ای میل اور مارکیٹنگ کمیونیکیشنز ان کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے فارورڈ کریں اور لو ویلیو کو ان کے حساب سے فارورڈ کریں. IMC اسٹریٹجی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ایک تھورو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بنتی ہے, تھورو انڈرسٹینڈنگ آف ٹارگیٹ مارکیٹس, تھورو انڈرسٹینڈنگ آف برانڈس, کمپٹیشنز, ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز. پھر مارکیٹرز سلیکٹ کرتے ہیں اسپیسیفک مارکیٹ کمیونیکیشن ٹولز تاکہ ان کے کمیونیکیشن آبجیکٹیوز جو ہیں وہ میٹ ہو سکیں. ریلیونٹ میڈیا فار ریچنگ دا ٹارگیٹ مارکیٹس وہ چوز کرتے ہیں مارکیٹرز, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور امپلیمنٹیشن کے بعد وہ میجر کرتے ہیں افیکٹونیس اور پھر ایڈجسٹمنٹس لے کر آتے ہیں جو کہ ضروری ہیں, اور پھر اس کے بعد ایڈجسٹمنٹس کے بعد ری ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کو. سو بہت سارے IMC ایکسپرٹس اگری کرتے ہیں کہ یور IMC strategy should be more strategic than executional. That is, it should be more than just about having one voice or one look, and it should be more than just about having advertising and sales promotions messages. اس کے اندر اور زیادہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے. It should include two-way as well as one-way communications, and it should be results driven. ان کے ریزلٹس کو مانیٹر کر دیا جائے. Even though strategic IMC entails a coordinated marketing mix and cross-functional participation, we will be talking more about
the promotion mix elements, which is also known as marketing communication tools, the core of a firm's marketing communication plan. That is what our focus would be on. Marketing communication tools جو ہیں وہ planned بھی ہو سکتے ہیں اور unplanned messages بھی ہو سکتے ہیں, اور they can be between firms and customers, and the messages can be among customers as well. Companies use کرتی ہیں planned messages کو when they are trying to inform or persuade their target stakeholders. Unplanned messages جو ہیں وہ include کرتے ہیں ایسی چیزیں جیسے کہ word of mouth messages ہیں customers کے بیچ میں, یا publicity ہے مختلف میڈیا کے اندر. لیکن کیونکہ consumers کے پاس زیادہ کنٹرول ہے کمیونیکیشن کے اوپر انٹرنیٹ کے, سو اس بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کمپنیز کے لیے کہ وہ ڈائریکٹلی مینج کر پائیں ان پلانڈ میسیجز کو. اس لیے کمپنیز کو فوکس کس بات پہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کریٹ کر سکیں پازیٹیو کسٹمرز ایکسپیرینسز اور ٹو وے برانڈ کمیونیکیشن, تاکہ آپ کے جو ان پلانڈ میسیجز ہیں جو کہ کسٹمرز کی طرف سے جا رہے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہو سکیں. اور بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ایکسپیرئنس کی ہے ٹریمینڈس گروتھ جسٹ بیسڈ آن ان پلانڈ ای میل. جیسے کہ ابھی ہم نے بلینڈ کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ دیز آر ناٹ ڈائریکٹ میسیجز جو کہ کمپنی کسٹمرز کو دے رہی ہے, بلکہ کسٹمرز جو ہیں وہ پازیٹیو میسیجز اباؤٹ دیٹ کمپنی شیئر کر رہے ہیں دوسرے کسٹمرز کے ساتھ. سو انوویٹیو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانے سے ای مارکیٹرز جو ہیں وہ انہینس کر سکتے ہیں افیکٹونیس اور ایفیشنسی جو کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں موجود. So, electronic marketers can basically enhance marketing communication by using innovative technologies, جیسے کہ text ہے یا ملٹی میڈیا messages ہیں یا databases, blogs, digital receiving devices, and so forth and so on. اس سے efficiency اور effectiveness بڑھ جائے گی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے طریقوں کے علاوہ بھی. جو امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ انکلوڈ کرتی ہیں ٹیکسٹ اور ملٹی میڈیا میسیجز, جیسے کہ میں نے ابھی مینشن کیا. اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے ویب پیجز کے اوپر جو کانٹینٹ ڈالا جا رہا ہے وہ, اینڈ دیر آر اے لاٹ آف ادر ویز ٹو سینڈ میسیجز ٹو کسٹمرز ٹو انگیج دیم, جیسے کہ سیل فونز کے اوپر میسیجز بھیجے جاتے ہیں یا سیل فون کے اوپر اسمارٹ فونز کے اوپر ایپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں. ایک کار مینوفیکچرر مٹسوبسی موٹرز جو ہے انہوں نے ایک IMC کیمپین اسٹارٹ کی تھی with 2 goals. That is, first one was to register prospective buyers at the website and urge them to make test drive appointments. سو ان آبجیکٹیوس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ٹیکٹکس آئیڈینٹیفائی کیے, اینڈ دے ور ان ٹیکٹکس انکلوڈیڈ رننگ اے ٹی وی ایڈ ان دا 2003 سپر بول that drove 31 million visitors to its website. So آپ مختلف ٹیکٹکس یوز کر کے پھر کسٹمرز کو انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ان میسیجز کو ریسیو کریں یا ان کے ساتھ لنک اپ کر سکیں. مٹسوبشی کی جو یہ ایڈورٹائزنگ ہے وہ کمبائن کی گئی تھی ود ای میل مارکیٹنگ, جو کہ مختلف جیوگرافک مارکیٹس وچ ور اراؤنڈ 10 ان کو وہاں کے لوگوں کو ای میلز بھیجی گئی تھیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک مائکرو سائٹ بنائی تھی جو کہ ڈیلر لوکیٹر ان جیوگرافک مارکیٹس کے اندر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی تھی. مائکرو سائٹ کا ایک ورڈ, ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے, اینڈ اے مائکرو سائٹ از اے ویب سائٹ اور اے ویب پیج
जो कि एक स्मॉल या मिनी साइट है जिसमें स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, उसका अपना एक यूआरएल होता है और उसको सेपरेटली यूज़ किया जाता है प्रमोशन के लिए फ्रॉम द मेन वेबसाइट. सो देयर आर कंपनीज जो कि अपनी मेन साइट्स रन करती हैं, लेकिन उन मेन साइट्स के अलावा उन्होंने बहुत सारी माइक्रो साइट्स बनाई हुई हैं और उनको वो रन कर रही हैं, जैसे कि विल इट ब्लेंड वेबसाइट है या मित्सुबिशी ने एक माइक्रो साइट बनाई है. हम अपनी डिस्कशन के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को ट्रेडिशनल प्रमोशन मिक्स के हवाले से रिलेट करके डिस्कस करेंगे और हमारी डिस्कशन में इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन विल इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग. IMC के या इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन के गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज का पता होना ज़रूरी है. मार्केटर्स जो हैं वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन ओवरऑल मार्केटिंग goals and the desired effects within selected target markets. And remember, when we were talking about strategy strategic marketing, we did mention कि जो हमारी मुख्तलिफ strategies हैं वो aligned होनी चाहिए. So when we are talking about marketing strategies and then we are talking about IMC strategies, तो integrated marketing communication के लिए जो हम strategies बना रहे हैं वो overall marketing goals और जो हमारी overall marketing strategy है उसके साथ aligned होने चाहिए. अगर तो हमारी directions मुख्तलिफ होंगी और your marketing department's main strategy is in a different direction and IMC's has diverted in a different direction, तो फिर it is a source for failure. It will not work. For instance, Mitsubishi Motors desired to sell more automobiles, so it identified marketing communication tools. और उसके लिए उन्होंने जो objectives पे बनाए, जो उनके goals थे, they wanted to have those who ड्राइविंग प्रॉस्पेक्ट्स को वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना चाह रहे थे. दे वांटेड इंक्रीजिंग वेबसाइट रजिस्ट्रेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वेबसाइट पे आके रजिस्टर करें. एंड दे वांटेड इंक्रीज्ड टेस्ट ड्राइव अपॉइंटमेंट्स, के लोग ज़्यादा आकर हमारे पास टेस्ट ड्राइव के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट ड्राइव के लिए आएंगे, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ मित्सुबिशी वाज कि उन्होंने जो उनकी डिज़ायर थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकें, उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएं, उस डिज़ायर को मीट करने के लिए उन्होंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन का सहारा लिया. और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो गोल्स थे वो इन लाइन थे, वो हेल्प कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कि सेल्स इंक्रीज हो सके. सो इसी तरह के लिए काम के लिए हमें IMC के गोल्स और स्ट्रैटेजीज जो हैं वो वेल डिफाइंड रखने चाहिए और वेल डिफाइंड ऐसे ही होंगे. So for IMC goals and strategies, the IDA and think, feel, do models, hierarchy of effect models, help guide selection of online and offline marketing communication tools to meet their goals. The IDA model, which is basically an acronym for awareness, interest, desire and action, or the think, feel, do model, which is basically a model which is known as hierarchy of effects, is part of what guides marketers selection of online and offline tools to meet their goals. दोनों ही मॉडल्स आइडा और हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल सजेस्ट ये करते हैं कि कंज्यूमर्स जो हैं उनको पहले अवेयर होना चाहिए, लर्न करना चाहिए एक नए प्रोडक्ट को, which means they should start thinking about a product. Then develop a positive or negative attitude about it. That means that they start feeling about the product. And ultimately they move to
purchase it. That is actually the action that they should take or do. So جو thinking اور cognitive steps ہیں, یعنی جو thinking سے related steps ہیں, وہ awareness اور knowledge ہے. آپ کو ایسے کام کرنے ہیں as marketers جس سے customers کی awareness اور knowledge بڑھ سکے. فیلنگ اور ایٹیٹیوڈ اسٹیپس جو ہیں وہ لائکنگ اور پریفرنس ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر کوئی چیز پسند آتی ہے, وہ خود پرچیز نہیں کرتا ہے, وہ کسی اور کو ریفر کرتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی یہ نہیں یہ لے لو. سو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے جو فیلنگ اور ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہے, وہ لائکنگ اور پریفرنسز ہیں. اور پھر کانسیکوینٹلی ای مارکیٹرز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے اسپیسیفک اور ریلیٹڈ IMC ٹولز جو کہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں ویری کر سکتے ہیں. یعنی to make customer aware اور for the thinking purposes وہ مختلف طرح سے کمیونیکیشن کریں کسٹمرز کے ساتھ, اور to have an action taken by the customer they might take a different communication tool or a way. ٹریڈیشنل IMC ٹولز میں بھی یوز کیے جا سکتے ہیں سیلز پروموشن کے لیے, جیسے آپ فری گیو اویز دے سکتے ہیں, کمپلیمنٹری پروڈکٹس دے سکتے ہیں, ماؤس پیڈز جیسے بنائے جا سکتے ہیں کسٹمائز کر کے, اور اس کے اوپر ویب سائٹ کا ایڈریس اور ڈیٹیلز دی جا سکتی ہیں تاکہ کسٹمرز کے پاس اویئرنیس کریٹ ہو, اور جن کو وہ کمپلیمنٹری پروڈکٹس ملتے ہیں وہ آپ کی سائٹ کو وزٹ کر سکیں, بلاگ کو وزٹ کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کے مختلف جو ٹریڈیشنل میڈیا کے اندر ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ یوز کی جاتی تھی ٹو کریٹ انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر, جیسے پاکستان میں بھی موسٹلی جو آرگنائزیشنز آن لائن آرگنائزیشنز ہیں یا آن لائن بزنسز ہیں وہ سکسیزفل ہو رہے ہیں آف لائن میڈیا کے اندر ایڈورٹائز کر کے. اگزامپل کے طور پہ آپ کے پاس OLX.pk کی ایگزامپل آتی ہے یا Rosie.pk کی ایگزامپل آتی ہے. اسی طرح سے دیر از اندر اپ کمنگ ایپلیکیشن, موبائل ایپلیکیشن وچ از نون ایز EatOA, اور اس کا ایڈ ہمیں والز کے ایڈز کے ساتھ نظر آتا ہے, آئس کریم کے ایڈز کے ساتھ نظر آتا ہے. اسی میں انکورپوریٹڈ ہے کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ کے طور کے اوپر, جیسے کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ میں نے پہلے مینشن کیا تھا. سو جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں مارکیٹرز انٹرسٹ اور ڈیزائر کریٹ کرنے کے لیے امنگ دا یوزرز. اور پھر اس کے علاوہ ڈائریکٹ سیلنگ, میلڈ کیٹلاگ بھیج دیا جاتا ہے کسٹمر کو ٹو ہیو این ایکشن ٹیکن تاکہ وہ پرچیز کر سکیں. ان کو مٹیریل بھیجا جائے, ان کے ساتھ اس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے کہ کسٹمرز کو کوئی چیز پرچیز کرنا آسان لگے اینڈ دے کین ٹیک این ایکشن. سو مارکیٹرز کمبائن کر سکتے ہیں ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ کے طریقوں کو نئے آن لائن ٹولز کے ساتھ سیلز پروموشن کے, جیسے کہ فری سیمپل آف میوزک کین بی پرووائڈیڈ, اور ایڈورٹیزمنٹس جو سرچ انجن کے اوپر آتی ہیں کی ورڈز کے بیس کے اوپر یا ڈائریکٹ سیلنگ ای کامرس اسٹورز کے اوپر, ان کے ساتھ کمبائن کیا جا سکتا ہے ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ کے طریقوں کو. اگر ایک آرگنائزیشن اپنا برانڈ بنانا چاہتی ہے, اپنے کسٹمرز کو انفارم کرنا چاہتی ہے, تو وہ کس لیول کے اوپر رن کرے گی یا آپریٹ کرے گی. اٹ ول بی دا cognitive and the attitude levels. hierarchy of effects ماڈل کے اندر جو cognitive level ہے یا attitude level ہے اس کے اوپر آپریٹ کرے گی اور یوز کرے گی مے بی بلاگز, ویب ایڈورٹائزنگ کے طریقے, وائٹ پیپرز, آرٹیکلز لکھے گی ویب سائٹس کے اوپر, اور اس طرح کی اور پروموشنل ٹیکنیکس یوز کی جا سکتی ہیں جس سے کسٹمرز کے پاس کاگنیٹیو انڈرسٹینڈنگ یا تھنکنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. اگر کمپنی انکریج کرنا چاہتی ہے آن لائن ٹرانزیکشنز کو, یعنی بیہیویئر بیسڈ چینج لے کر آنا چاہتی ہے, تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو ایک پرسویسو کمیونیکیشن میسج کی ضرورت ہے.
اگر کوئی کمپنی انکریج کرنا چاہتی ہے کسٹمرز کو کہ وہ آن لائن ٹرانزیکشنز کریں، یعنی بیہیویئر بیسڈ جو ہے وہ کسٹمر کا چینج لے کر آنا چاہتی ہیں، تو پھر اس کمپنی کو ایک پرسویسو کمیونیکیشن میسج جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے اور کسٹمرز تک پہنچانے کی ضرورت ہے، جو کہ یہ بتائے گا کہ کیسے ایک ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے ویب سائٹ کے اوپر یا ٹیلی فون کے اوپر، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، یا کسٹمرز کو اسسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ڈیورنگ دا ٹائم دے اسپینڈ آن دا ویب سائٹ، ان کو کوئی ایکشن لینے پہ انکریج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ جو کمپنیز ہیں وہ پوسٹ پرچیز بیہیویئر جو ہے اس کو بھی سیکھ کرتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنا، اور ایسی اسٹریٹجیز لے کر آتی ہیں جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کسٹمر سیٹسفیکشن کو آفٹر دا پرچیز، اور وہ پھر ای میلز بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ جنرلی جو ہے وہ پوسٹ پرچیز بیہیویئر is not commonly accepted hierarchy، لیکن کئی آرگنائزیشنز پوسٹ پرچیز بیہیویئر کو بھی انالائز کرنے کے لیے کسٹمرز کے ساتھ کمیونیکیشن آفٹر دا پرچیز بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہائرارکی آف ایفیکٹس ماڈل جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے مارکیٹرز کو ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کسٹمرز کہاں ہیں ان ریلیشن ٹو دا پرچیز سائیکل، سو دیٹ the company can select appropriate communication objectives and strategies that will move consumers closer to purchase and loyalty. کئی ایسے مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز ہیں جو کہ زیادہ اپروپریٹ ہیں اویئرنیس بلڈنگ کے لیے اور برانڈ ایٹیٹیوڈز کے لیے، جیسے کہ پبلک ریلیشننگ یا ایڈورٹائزنگ، لیکن کچھ اور ایسے ٹولز ہیں جو زیادہ سوٹ کرتے ہیں ٹرانزیکشنل بیہیویئر کے لیے، جیسے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ، ڈائریکٹ سیلز پروموشنز یا پرسنل سیلنگ۔ لیکن سارے کے سارے ہی ٹولز جو ہیں وہ ہر لیول کے اوپر یوز کیے جا سکتے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈیزائرڈ ایفیکٹس ان ایچ ٹارگیٹ مارکیٹ از the first step to build an effective IMC plan۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس ٹارگٹ مارکیٹ تک پہنچ رہے ہیں اور ہر لیول کے اوپر ہر ہائرارکی کے حساب سے کون سے اپروپریٹ ٹولز ہیں جو کہ بہتر ریزلٹس دیں گے، تاکہ ہم اپنی ایک افیکٹو IMC پلان بنا سکیں اور پھر اسٹیبلش کر سکیں بینچ مارکس کو، جو کہ ہمیں پھر بعد میں پرفارمنس میجر کرنے کے لیے، پلان کی سکسیس کو میجر کرنے کے لیے ہیلپ کر سکتے ہوں۔ سو بیسیکلی آئیڈا اینڈ ہائرارکی آف ایفیکٹس ماڈل ریکگنائز کرتے ہیں کہ کنزیومرز پہلے آپ کے پروڈکٹ کے کو جان جائیں، اویئرنیس آ جائے ان کے اندر، بیفور دے ڈیولپ فیلنگس اینڈ پرچیز اٹ۔ ماڈلز، یہ دونوں ماڈلز ہیلپ کر سکتے ہیں مارکیٹرز کو اپروپریٹ کمیونیکیشن آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجیز کے اندر، جیسے کہ بلڈ برانڈ ایکوٹی اور ایلیسٹ ا ڈائریکٹ رسپانس۔ برانڈ ایکوٹی بلڈ کی جا سکتی ہے تھرو آن لائن مارکیٹنگ کمیونیکیشنز، اور جو برانڈ کمیونیکیشن کا گول ہے آن لائن، اٹ از ٹو بلڈ awareness and create a favorable brand image۔ So جو ہم بہتر انڈرسٹینڈنگ یوز کرتے ہوئے کسٹمرز کے بارے میں اور ان ماڈلس کو ایز ٹولز یوز کرتے ہوئے we can create a better brand awareness اور a better brand image، favorable brand image create کیا جا سکتا ہے، جو کہ کمپنیز کو برانڈ ایکوٹی اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹ response advertising seeks to motivate action۔ جب ہم ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسٹمرز جو ہیں کوئی ایکشن لیں۔ برانڈ کمیونیکیشن ورکس ایٹ دا اویئرنیس اینڈ دی ایٹیٹیوڈ لیولس، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ برانڈ امیج کریٹ کرنے اور برانڈ ایکوٹی کریٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے، وہ ہمیں اویئرنیس اور ایٹیٹیوڈ لیولس آف ہائرارکی آف ایفیکٹس ماڈل تک کام کرتا ہے۔ لیکن جو ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے وہ بیہیویئرل لیول کے اوپر کام کرتا ہے۔ دے میک دا کسٹمر ٹو ڈو سم تھنگ، اور
एडवर्टाइजिंग दोनों ही तरीकों के लिए यूज़ की जा सकती है, ब्रांडिंग के लिए भी और डायरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए भी. हमारे पास एक लिस्टिंग मौजूद है जो कि एक स्टडी थी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स गोल्स की बाय मैकेंसी ने एक रिसर्च सर्वे किया है और अवेलेबल है वो emarketer.com के ऊपर. और उस सर्वे के हिसाब से यू कैन सी राइट हियर कि दे हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू टैक्टिक्स जैसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के तौर पर जो यूज़ किए जा रहे हैं, और उन टैक्टिक्स के अगेंस्ट उन्होंने जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कस्टमर्स के ऊपर उनको मेजर किया है. और इफ़ेक्ट्स हैं ब्रांड बिल्डिंग, कंसिडरेशन, डायरेक्ट रिस्पॉन्स और रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स. एंड एज यू कैन सी के द फर्स्ट टैक्टिक इज ईमेल, और ईमेल जो है वो ओनली 5% ऑफ द respondents, 5% of the total people who received emails have responded in a way कि वो ब्रांड बिल्डिंग के तौर पे उनको वो ईमेल जो है वो टूल यूज़ किया गया, एज कम्पेयर टू हैविंग अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो कि 33% लोग जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्स दिया स्ट्रेट अवे थ्रू ईमेल्स, और 37% जो है वो रिटेन्ड कस्टमर्स भी रहे. सो द रिस्पॉन्स हियर टूवर्ड्स द राइट एंड जो आपकी रिटेंशन और डायरेक्ट रिस्पॉन्स है वहाँ पर ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू पेड कीवर्ड रिसर्च. के पेड कीवर्ड सर्च जो है वो आपको जैसे मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं उसमें जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या ब्रांड को या यूज़र के इंटरेस्ट को सर्च किया जाता है तो फिर रिजल्ट्स में आपके पास एडवर्टाइजिंग होती है. और पेड कीवर्ड सर्च में मोस्टली 27% people have kind of established brand building और awareness, और उसमें से 29% जो है वो टोटल जो टारगेट था उसमें से 29% have established consideration, and डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो भी 29% ने ही दिया है. डिस्प्ले एड्स के केस में यू सी कि सबसे ज़्यादा हमें ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड बिल्डिंग का काम नज़र आता है कि लोगों ने ज़्यादा अवेयरनेस इस्टेब्लिश की है बाय लुकिंग एट दीज डिस्प्ले एड्स एज कम्पेयर्ड टू कंसिडरेशन, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एंड रिटेंशन. डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो आफ्टर ब्रांड बिल्डिंग ज़्यादा नज़र आया है बाकी मैट्रिक्स में से. इसी तरह से ब्रांडेड स्पॉन्सरशिप सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड है ब्रांड बिल्डिंग के लिए. इसका टैक्टिक का परफॉर्मेंस मेजरमेंट. रेफरल्स के केस में यू कैन सी के देयर इज़ मोर कंसिडरेशन एंड देयर आर मोर डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज बाय कस्टमर्स एज कम्पेयर्ड टू ब्रांड बिल्डिंग. वीडियो एड्स के केस में ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, कंसिडरेशन ज़्यादा हो रही है. इसी तरह से ओवरऑल भी एक रिस्पांस दिया गया है जिसमें ब्रांड बिल्डिंग जो है वो मैक्सिमम नज़र आ रही है 25 एज कम्पेयर टू अदर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स. सो एज यू कैन सी के ई मार्केटिंग टैक्टिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जब हम कस्टमर्स को मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं दे कैन बी मोर बेनिफिशियल कि अगर हम कस्टमर्स के मुख्तलिफ लेवल्स को समझ लें और उस लेवल के हिसाब से बेस्ट टैक्टिक को आइडेंटिफाई करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज जिनसे हम अपने मैसेजेस यूज़र्स तक पहुंचा सकते हैं एज बिजनेसेस हम, और इन सब टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. आई हैव अ लिटिल वीडियो फॉर यू which is about the shift that's happening. ये एक शिफ्ट हैपन्स की एक वीडियो सीरीज़ है, उसकी एक लेटेस्ट वर्जन दैट वाज अपडेटेड इन 2009 वो डेवलप की थी एक्सप्लेन ने इन पार्टनरशिप विद इकोनॉमिस्ट. So this Did You Know video focuses on the changing media landscape, including convergence and technology, and it gives an insight into how much technology has changed. Let's watch it.
coming home tonight. सो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे टेक्नोलॉजीज़ और सोशल मीडिया जो है वो चेंज लेकर आ रहा है लोगों के बिहेवियर में. कन्वर्जेंस इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ अफेक्टिंग द वे पीपल बिहेव. और जाहिर है एज मार्केटर्स हम लोग क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लोगों का, हमारे यूजर्स का, कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है, वेयर दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, हाउ दे एक्सेस द इंफॉर्मेशन. इस सब की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो फार टुडे हमने आज के लेक्चर में ई मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रोल को और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है. एंड वी हैव लुक्ड एट आइडा एंड हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स models and how we need different tactics according to different levels of where customers are according to a situation. Before I go, I want you to look at another video. It's either the sweetest or the creepiest sign advertisement in London as British Airways unveils a billboard that identifies and broadcasts the details of the planes flying overhead.
It's a long way from the days when that lighted sign above your bank just showed you the time and temperature. I'm Jen Markham on Buzz 60. Watch this video billboard in London's Piccadilly Circus closely. A young boy gets to his feet and looks to the sky with his arms outstretched. The fact an airplane is passing overhead at the same time is no coincidence. The boy points to the plane and the text on the billboard pops up, "Look, it's flight BA 475 from Barcelona." The billboard uses surveillance technology to track the nearby flights and uses the flight data to trigger the billboard. A cool idea, if not an entirely original one. Sort of ripping off Widerøe Airlines' 2012 ad where a young boy begs his grandfather to do the trick where he seems to blow a plane into the sky. I just don't think it's a great idea to combine surveillance and advertising. I mean, it's bad enough to get those pop-up ads when you shop online. Do you really need a billboard pointing out, "Hey, she spends too much money on shoes"? Buzz 60. Now you know, pass it on. जी, तो आपने देखा कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन मोड को यूज़ करते हुए कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को और कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हुए ब्रिटिश एयरवेज ने ये एक इंटरेस्टिंग एड बनाया है जो कि एक पॉपुलर एड रहा है और इसे टॉप 10 एड की लिस्टिंग में भी इंक्लूड किया गया. दे आर टेकिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो कि उनकी डेटाबेस से अपकमिंग फ्लाइट्स की ट्रांसफ़र होती है और इस बिलबोर्ड के ऊपर राइट व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग पास्ट दिखाया जाता है. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू इंगेज कस्टमर्स और इसके साथ साथ ही इससे ही सिमिलर कैंपेन उनकी ऑनलाइन मीडिया के ऊपर भी during the same time run कर रही थी. An effective strategy and effective use of integrated marketing communications and an effective use of electronic marketing. I will continue my discussion on advertising online in our next lecture. See you then. Allah Hafiz.